ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم۔ غزوہ احد کا ذکر چلا آ رہا ہے۔ جو لوگ کمزور ایمان والے تھے اور منافقین کے ساتھ تھے، اچھا انسان کی جہاں میت ہوتی ہے نا، ساتھ دوستیاں ہوتی ہیں، ان کا ضرور رنگ چڑھتا ہے۔ کافر ہمیشہ اسلام کو، ایمان کو مغلوب کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، مال کے لحاظ سے کرے، ہاں جی، اپنے کسی انداز سے کرے، اسے مغلوب کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اور ایمان والا جو ہے، اگر کمزور ایمان والا ڈگمگا دیتا ہے، اچھا وہ پورے دلائل دیتا ہے، ہمارے پاس دلائل نہیں ہے۔ اس طرح آج میں نے فیس بک پہ سنا، ایک شخص دلیل دے رہا تھا کہ 12 ربیع الاول کو خوشی منانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ دلیل وہ دے رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پیر کے دن تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے دن کی پیر کو روزہ رکھتے تھے، اس خوشی میں کہ اللہ نے مجھے دنیا میں مبعوث فرمایا پیر کے دن۔ اچھی بات ہے کہ آپ نے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے ساتھ خوش ہونا ہے، روزہ رکھنا شروع کر دو۔ خوشی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھنے میں خوشی منائی ہے، تو آپ خوشی منانا چاہتے ہو تو آپ پیر روزہ رکھنا شروع کر دو۔ دوسری دلیل فرمایا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور آپ نے کہا جشن عید، جشن خوشی کس چیز کی؟ عید اور روزہ اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے نا۔ اور یہ روزہ بھی ہے عید بھی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے بھائی ہمارے پاس اصل میں ہم ایمان جو ہے نا، ایمان والے ہیں، لیکن ہمارے ایمان کمزور ہیں۔ جو جیسے کہتے ہیں نا یہ گاڑ ٹھیک کرے گا پہ اس کے چل پڑتے ہیں۔ ہمارے ایمان کمزور ہیں، اور جہاں اللہ کمزور ایمان والوں کی بات کر رہا ہے، کافر لوگوں نے، ابھی وہ منافق تھے، ادھر کے ادھر، ادھر کے ادھر، ادھر کے ادھر، ہاں جی، ادھر سنا ادھر چل پڑے، ایمان والوں کو سنے ایمان میں چل پڑے، دل میں کافر کو سنے کافر کو چل پڑے، ان کی ان کو بتا دی، ان کی ان کو بتا دی، اسی طرح چل رہے۔ تو فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ، یہ جو لوگ گمان کرتے ہیں، بھاگتے ہیں فی الکفر، کفر کی طرف، تو اللہ فرما رہے ہیں انہم لن یضروا اللہ شیئا، یہ لوگ اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اب اللہ کو تو نقصان کوئی بھی نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ، یہاں اللہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے دین کو، اللہ کے نبی کو، نبی کے پیچھے چلنے والوں کو۔ جو نبی کے چلنے والے ہیں وہ دین کے محافظ وہی ہیں نا۔ جب دین کو نقصان نہیں پہنچانے کا مقصد یہ ہے نا کہ دین کے محافظ جو ہیں وہ اتنے مضبوط ہیں، یہ دین کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ فرمایا یرید اللہ اللہ یعلم حظا فی الآخرہ،
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے متعلق ارادہ کرتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ان کو یجعل لہم حظا فی الآخرہ، ان کا آخرت سے پتہ کٹ جائے، جو کرتے ہیں زور لگاتے ہیں لگا لیں، ایمان کے خلاف، اسلام کے خلاف، دین کے خلاف، اللہ کے حکموں کے خلاف چلیں گے، آہستہ 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 آخرت کا پتہ اللہ کاٹ سکتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ منافقین کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نیچلے طبقے میں جو ہے نا یہ منافقین ہوں گے۔ فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے اللہ نے عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب اللہ نے ان کے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ ان الذین اشتروا الکفر، بے شک وہ لوگ جو خریدتے ہیں کفر کو ایمان کے بدلے میں، ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، آگے فرمایا جنہوں نے ایمان کے بدلے میں کفر کو خرید کر لیا۔ یہ وہ لوگ تھے نا کہ میں آپ کے ساتھ ملا ہوں، آپ کے دل میں نفاق ہے، آپ کے دل میں کفر ہے، تجھے اتنے پیسے دیں گے، تو نے وہاں کی بات مجھے کرنی ہے، لیکن تیرے اوپر ان کو اعتماد ہے، تو انہوں کو کیا کرنا ہے؟ نقصان پہنچانا ہے، ان کی باتیں مجھے جا کے بتانا، یعنی کہ وہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، ان کے پاس کے ساتھ کتنا ساز و سامان ہے، کتنے لوگ ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، میں آپ کو بتا دیا۔ اب میں پکا ہو کے جاؤں گا نا، کافر جو ہے اپنے پیاروں کو مضبوط کرے گا نا، تو ان کے پاس کتنا ساز و سامان ہے؟ تھوڑا ہے۔ بندے کتنے ہیں؟ تھوڑے ہیں۔ میں اتنے لے کے جاؤں گا ان کا گلا کم کر دوں گا؟ نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ دین کو، اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ ہاں جی، فرمایا جنہوں نے یہ اپنے ایمان بیچ رہے ہیں نا، پیسے لے رہے ہیں، ایمان بیچ رہے ہیں۔ جو لوگ آج بھی دیکھا گیا نا، جو مسلمان غیر مسلم ممالک میں جاتے ہیں، وہ ایمان والوں کے ایمان کو خرید کر لیتے ہیں، اپنے لڑکیاں ان کے ساتھ لگا دیے، لڑکے ان کے ساتھ لگا دیے، ان کو کھلایا پلایا، ہوٹلوں پہ لے گئے، کھانا پینا، بچیاں پیش کر دی، پھر ان سے جو منوایا منواتے چلے گئے۔ ان کا ایمان جو ہے وہ خرید کر رہے، اور اس کو کفر کی حالت میں اس کو تنہ تنہا چھوڑ دیں گے، اسی سے جنت میں جائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت دردناک عذاب ان کے لیے تیار کیا ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرًا لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا، یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، اللہ پکڑتا نہیں نا، جو انسان جو کرتا ہے اصل میں اس وقت اللہ اس کو پکڑتا نہیں ہے، وقت آنے پر وہ پکڑا جائے گا، موت آئی پکڑا گیا، قبر میں جائے گا پکڑا گیا۔ اب کون اسے چھڑا سکتا ہے؟ نہ موت کے بعد کوئی چھڑا سکتا ہے، نہ قبر سے کوئی چھڑا سکتا ہے، اور اصل منزل جو ہے وہ آخرت کی ہے، وہاں کون چھڑوائے گا؟ اس کے پاس اتنی طاقت ہے؟ فرمایا اللہ کی طرف ڈھیل ہے، مہلت ہے۔ اچھا ہم ایمان والے ہیں نا، یہ کافروں کو اللہ فرما رہے ہیں، ایمان والوں کو بھی اللہ مہلت دے رہا ہے۔ ہم نے کبھی سوچا نہیں نا، اللہ کہہ رہے ہیں نماز پڑھو، میں نے نماز میں رزق رکھا ہے، میں نماز میں رزق رکھا ہے۔ ہاں جی، فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، ہاں جی، اور تمہیں دنیا میں صرف رزق کمانے کے لیے نہیں بھیجا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، خود نماز پڑھو، گھر والوں کو نماز کی تلقین کرو، لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، تم صرف رزق کمانے کے لیے نہیں گئے، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، رزق ہم دیں گے، اس کے بدلے میں۔ اچھا اب ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، جان بوجھ کر نہیں پڑھتا، لیکن رزق کا وعدہ اللہ کا ہے، رزق تو اللہ نے دینا ہے نا۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا، اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
الا وان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها، تیرا رزق اللہ نے جو لکھا تھا وہ تجھے مل کر رہے گا، جب تک تیرا رزق ختم نہیں ہوتا تجھے موت نہیں آئے گی۔ تو رزق اللہ دے رہا ہے، اب وہ تنتناتا پھر رہا ہے، دیکھو جی میں نماز نہیں پڑھی، میرے کو تو رزق ملتا پہ، ہاں تو یہ کیا ہے؟ یہ مہلت ہے۔ اللہ کہتے کر لے، تو میرے ساتھ بغاوت میں اتر آیا ہے، یہ بات سوچ کر، یہ عمل کر کے تو کیا کیا؟ تو نے بغاوت میں اترا ہے۔ رزق تو میرے وعدے میں دے رہا ہوں، رزق کیا ہے؟ جس رب نے تمہیں زندہ دنیا میں زندہ رکھنا ہے اسے روزی دینی ہے، وقت پورا کرنے تک، جب تک تیری زندگی کا آخری وقت ہے اس وقت تک تو اللہ نے روزی دینی ہے۔ اور اس بھول میں مت رہے کہ میں نے نماز نہیں پڑھی، میں نے اللہ کے حکم کے خلاف کیا، میں نے روزہ نہیں رکھا، ہاں جی، اور مجھے سب کچھ مل رہا ہے۔ یہ مہلت ہے، اسی طرح کافروں کو مہلت ملتی ہے کہ تم اللہ کے دین کے خلاف جو بغاوت کر رہے ہو یہ تمہیں مہلت ہے، پھر ایک دن پکڑ کا آئے گا، ان بطش ربک، جب پکڑ آئے گی تو پھر اتنی سخت ہوگی کوئی چھڑوا نہیں سکے گا۔ فرمایا لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا، یہ مہلت کیوں دے رہا ہوں؟ تو کفر میں بڑھتا چلا جا، لِيَزْدَادُوا إِثْمًا، تیرا کفر بڑھتے ہی چلا جائے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے ایسا دردناک عذاب ہے جو اللہ نے ان کے لیے تیار کیا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف چلتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، منمانی زندگی گزارتے ہیں، فرمایا کہ ان کے لیے اللہ نے عذاب علیم، عذاب مہین، عذاب عظیم، یہ سب اللہ نے ان کے لیے اللہ نے انتخاب کیے ہے۔ اللہ ہم سب کو حفاظت فرمائے اور ہمیں صحیح معنی میں قرآن پاک کو سمجھنے کی اس کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم وبعد الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد رحمتك يا